बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास, आज हम यूनिट 1 का 4 लेसन करेंगे, रोज़ा और उसकी फजीलत। काइंडली आप लोग 38 पेज निकालें अपनी बुक का। स्टूडेंट्स, पहली बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि मैं आप लोगों को पेज नंबर ज़रूर बताती हूँ और आप लोगों ने पेज नंबर पे ही अपने आंसर को तलाश करना है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको कोई गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये इसको आप बार बार चेक कर सकते हैं। वीडियो को आप पीछे करके रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले एक दफ़ा वीडियो देख लें, उसके बाद आप दोबारा वीडियो देख के फिर काम करें। ये ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल साथ साथ शुरू हुए होते हैं, और सम टाइम ऐसा भी है कि जो उनसे लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर से ही शॉर्ट क्वेश्चन निकल रहा है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए ना। एक दफ़ा पहले वीडियो को देख लीजिएगा, बुक पास रख के निशान लगा के, और अगर हो सके तो आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उनके निशान आप लोग किसी और पेन से लगा लें, किसी और कलर से, और जो लॉन्ग के निशान है वो किसी और से लगाएं। इस तरह आप लोगों को इजीली अपने आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेज नंबर 38 है, MCQs हैं। पहला है, रोज़े को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं? तो पहला ही इसका ऑप्शन ठीक था, सोम। दूसरा था, बदन की ज़कात है वो है रोज़ा, बे ठीक है। तीसरा है, मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एहतमाम करते हैं, तो वो आखिरी अशरे में एतकाफ़, अशरा कहते हैं आखिरी 10 दिन को, तो रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं उसमें लोग एतकाफ़ बैठते हैं, जीम ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, पहले अशरे में, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में, या फिर आखिरी में, रात में। तो रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में जो आखिरी 10 दिन होते हैं जिसमें लोग एतकाफ़ बैठते हैं, तो एतकाफ़ बैठने का मकसद ही सिर्फ ये होता है ताकि लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाए, ऐसी रात, शब क़द्र की रात जो 79,000 रातों से बेहतर है। पाँचवा था 38 पेज पे MCQs का ऑप्शन, शब क़द्र कितने महीनों से बेहतर है? तो पहला ही ठीक है इसका, 1000 महीनों से। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं आपने। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं, 38 पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोज़े के लुग़वी और इस्तिलाही मायने क्या हैं? तो उसका आंसर हम देखते हैं। पेज पे रोज़ा और उसकी फजीलत, ये पहला ही जो 3 लाइनों का आपका रोज़े का मायने और मफ़हूम वाला 3 लाइनें हैं, पैराग्राफ है, यही इसका आंसर है। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं, यहाँ से लेके ख्वाहिशात से मुतलक रुक जाना, यहाँ तक है ये इसका आंसर, 3 लाइनों का है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था, रोज़ा रखने की अहमियत पर 2 अहादीस मुबारका तहरीर करें। नंबर 35 पे है, ये मैंने देखा इस तरह से मैंने 2 निशान लगा दिए तर्जुमे के ऊपर। 35 पे, मन सामा रमज़ान ईमानम, यहाँ ये वाली एक हदीस है, जिसने बहालत ईमान, ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी कि जो शख्स ये सोच के कि अल्लाह ताला मुझे सवाब देगा रोज़ा रखने का, पक्के दिल से ईमान, अपने ईमान से रोज़ा रखेगा, क्योंकि रोज़े का जो अजर है वो भी अल्लाह ताला देता है, और रोज़े का अल्लाह को ही पता होता है या उस बंदे को पता होता है कि इसने रोज़ा कैसा रखा हुआ है। तो जो सवाब के लिए, अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा रखेगा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दूसरा था, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। तो ढाल बच्चों, जिस तरह ये आपने देखा होगा जंग में भी या लड़ाई में भी लोगों के पास शील्ड होती हैं ताकि कोई हमें तलवार या कोई नेज़ा शेज़ा ना मार दे, उसको कहते हैं, ये शील्ड को ढाल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब जो जहन्नम की आग है वो कभी इंसान तक नहीं पहुंच सकेगी, जो रोज़ेदार होगा जो सा, जिसने ईमान की नीयत से और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखा होगा, तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। तीसरा है, रोज़े का मकसद बयान करें। 36 पेज पे आपका सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ की भी, अगर ये पूरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, 3 लाइनों का है। अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसका ये सब से आखिर में देखिए आपको मिल जाएगा, यानी कि दूसरा कितनी, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। रोज़ा इंसान के नफ्स की इस तरह तरबियत करता है कि हर लम्हा खौफ खुदा इसको गुनाहों से बाज रखता है, और रज़ाए इलाही इसका मकसूद होती है। मकसूद का मतलब ये होता है मकसद, ठीक है, जो खुदावंद करीम से इसकी कुर्बत का बायस बनती है।
تو روزے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. کیا مقصد ہے اس کا؟ رضائے الہی. اس کے بعد ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت بیان کریں. آخری عشرہ یعنی کہ آخری 10 دن. نمبر 37 پہ شب قدر، اعتکاف اور شب قدر، یہ والا آپ کا ہیڈنگ ہے آپ کی. اس کی دوسری لائن میں دیکھیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید سورۃ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے. یعنی کہ اس کی اہمیت یہ ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ انہیں شب قدر مل سکے، وہ رات ڈھونڈ سکیں، عبادت کر سکیں، اس رات میں ہو سکے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے نا. طاق سے مراد یہ جو 2 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے وہ والے دن، جیسے آخری 10 دنوں میں سے 3 کر لیں، 5 کر لیں، 27 یعنی کہ 27ویں کی رات کر لیں، 29ویں کی رات کر لیں. یہ تو آپ اس طرح کریں. یہ 2 لائنیں لکھ رہے ہیں، یہ میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے. یہاں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. یہ عمل سنت ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ 2 لائنیں کر لیں آپ لوگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ میری تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے میرا، تو اس وجہ سے کر کے میں آپ لوگوں کو جو کام کرواتی ہوں، کائنڈلی آپ لوگ اس کام کو دھیان سے کیا کریں. میں بہت مشکل سے آپ لوگوں کو یہ کام کروا رہی ہوں. میں اپنی ریسٹ کے دنوں میں آپ لوگوں کو یہ کام کرواتی ہوں. آپ لوگ بھی بے شک بیٹا دھیان سے یہ کام کریں. کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، لیکن کام ضرور کریں. شب قدر کی اہمیت بیان کریں. اور شب قدر والا وہی والا آپ لوگوں کا ہیڈنگ وہی ہے، لیکن اس کی 3rd لائن میں ہے، یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب دل کرتا ہے آپ کا تو بس خالی یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس کے بعد درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالیں. لانگ کوسچن اہمیت و فضیلت، آپ لوگ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ پہلی جو 2 لائنیں نا، یہ دونوں لکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا کہا ہے انسانوں کو تو بے مقصد نہیں کہا، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں. اور اس کی حکمت کیا ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ انسان جو ان سے ہے وہ نفسیاتی، جو اس کے نفسانی کہتے ہیں، جو انسان کے دل میں خواہشات آتی ہیں نا، نفس کہتے ہیں انسان کی روح کو، ٹھیک ہے. جو انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وشیز آتی ہیں اس کی، وہ جو ان سی ہیں غلط قسم کی، جو ان سے خیالات آتے ہیں، باتیں آتی ہیں، خواہشات آتی ہیں، ان سے انسان خود کو روک لے اور کھانے پینے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے. اس کو یعنی کہ اگر وہ 1 مہینہ پریکٹس کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز بھی نہیں کھانی، اس ٹائم سے اس ٹائم تک نہیں کھانی، تو اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے. اس کے دل سے دنیاوی چیزوں کی لالچ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ انسان اس دنیا کی چیزوں کو کچھ نہ سمجھے. تو مین مقصد کیا ہے روزہ کا؟ کہ انسان نفسانی خواہشات سے رک جائے اور اس کا نفس تقویٰ کی طرف مائل ہو، یعنی کہ پاکیزگی کی طرف مائل ہو. یعنی گندی سوچ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، غلط باتیں اس کے ذہن میں نہ آئیں، اور تقویٰ یعنی کہ پرہیزگاری اور اچھی نیک باتیں اس کے ذہن میں آئیں، اچھی وشیز اس کے ذہن میں آئیں، اچھی فیلنگس آئیں. یہی مقصد ہے نماز پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا، یا زکوٰۃ یا حج کا، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیک کام کو عبادت ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی قسم کا نیک کام جو ان سے ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اہمیت اور فضیلت میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے. آپ لوگ 2 یا تو ہائی لائٹر لے لیں، تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، بک میں جس جگہ پہ بھی آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے لکھنا ہوگا، تو آپ ایک فرض کریں گرین مارکر ہے آپ کے پاس، ہائی لائٹر ہے، تو آپ قرآن والی تمام جو ترجمے ہیں وہ آپ گرین کے ساتھ ہائی لائٹ کر لیں، اور جو ایک پنک لے لیں یا یلو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایک ہائی لائٹر لے لیں، اس کے ساتھ آپ نا حدیث والا ہائی لائٹ کر لیں. اس طرح سے آپ لکھیں گے کہ یہ پہلی 2 لائنیں لکھنے کے بعد تقویٰ کا حصول ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد 2 لائنیں آپ لکھیں گے، قرآن کی روشنی میں روزے کی اہمیت درج ذیل ہے. یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ
یہ جو 34 پیج ہے یہ، اور 35 پیج، اور یہ جا رہا ہے آپ کا 36 پیج تک۔ یہ 3 پیج ہیں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہاں وہاں آپ ایک مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں اور آپ لکھیں جی قرآن مجید میں ارشاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے سارے ترجمے لکھیں، پھر اس کے بعد لکھیں اگلی ہیڈنگ دیں کہ حدیث مبارکہ میں روزے کی اہمیت۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد جہاں جہاں پر بھی حدیث مبارکہ آپ نے لکھنی ہے وہ اپنے ایک الگ مارکر سے ہائی لائٹر سے آپ نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہوں گی، وہاں پر نیچے وہ لکھ دیں۔ کوشش کریں کہ 5 سے کم قرآنی آیتیں یا 5 سے کم احادیث نہ ہوں۔ سپوز اگر ہیں ہی کم تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 5 سے زیادہ ہے تو آپ 5 پاس خالی لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد روزے کے آداب بیان کریں۔ پیج 36 پہ روزے کے آداب کی ہیڈنگ دی گئی ہے، اور یہ 37 کی اوپر کی 2 لائنیں ہیں وہاں تک آپ کا آئے گا۔ 37 کی 2 لائنیں ہیں یہاں تک آپ کا آئے گا 36 سے 37 تک۔ اس کے بعد روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد تحریر کریں۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے انسان توبہ کرے، گناہوں سے بچے، اور جسمانی فوائد یہ ہیں کہ جب انسان تھوڑا سا خود کو روک کے رکھتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے تو اس کا معدہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس کا اسٹمک بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک قسم کی یہ دونوں جو ان سے فائدے ہیں روحانی اور جسمانی، گناہوں سے بھی انسان کی بچت ہو جاتی ہے اور صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے اس کے لکھنے ہیں فائدے۔ 37 پیج پر 10 فوائد ہیں اس کے، روزے کے فوائد یہ مل جائیں گے، یہ آپ لوگوں نے 10 فوائد لکھنے ہیں۔